جی السلام علیکم دوستو جناب، بوسنیا کوارا گرد کی نظر سے کتاب چل رہی ہے. 18 قسطیں ہو گئی ہیں. آج 19ویں قسط انشاءاللہ کرتے ہیں. پچھلی قسط ہم نے ختم کی تھی، 18ویں قسط ختم کی تھی، لیکن کوئی بھی یہاں یورپ کی ناراضگی مول لینے کو تیار نہیں. تیسرا اہم نقطہ، اب یہ 19ویں قسط ہے جناب. تیسرا اہم نقطہ جو سلمان نے اٹھایا وہ یہ ہے، یہاں تیل کی دولت سے مالا مال عرب بزنس مین اور شہزادے آتے ہیں اپنی نئی نویلی دلہنوں کی تلاش میں، اور ایک ایسا ملک جس کی معاش کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، بوسنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو عرب شہزادوں کی دولت کی چکا چوند نے مقامی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور شادی کے لیے مردوں کے چناؤ میں ان کا سٹینڈرڈ کافی زیادہ ہو چکا. دولت کی نہیں رہی، بلکہ زیادہ تر خواتین دولت کے ساتھ ساتھ رنگ و روپ میں بھی اپنے ہی طرح کا اپنا پارٹنر مانگتی ہیں. شاید اب یہ میرا خیال ہے جی، شاید سرخ و سفید سلما خود بھی اپنے لیے ایک عدد سفید عرب شہزادے کی تلاش میں ہیں. ارے صاحب، ہم تو نہ دولت مند عرب ہیں نہ ہی سرخ و سفید، لہٰذا سلما کی بات کو دل پہ لے بیٹھے. رات کے 12 بجنے والے ہیں. میں اور سلما مارسلا ٹیٹا کے ٹرام سٹیشن پر کھڑی ٹرام نمبر 3 کا انتظار کر رہے ہیں جو سلما کے گھر کی طرف جاتی ہے. میں سلما کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھ سے ملنے آئیں اور مجھے بوسنیا کے بارے میں ایسی معلومات سے آشنا کیا جو میں بطور سیاح شاید کبھی بھی دریافت نہ کر سکتا تھا. میں دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ ٹرام کبھی نہ آئے اور وقت کی یہ ساعتیں بھی رک جائیں. وقت کے نہ رکنے کا ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ یہ کبھی نہ رک سکنے والی چیز ہے، لیکن ٹرام کے مقررہ وقت کے پہنچنے کا گلہ ضرور ہے. اتنے میں دور سے ٹرام آتی دکھائی دی. ٹرام نمبر 3 آئی اور چلی گئی، اور سلما بھی چلی گئی، اور میں واپس اپنے ہاسٹل کی طرف اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ روانہ ہو گیا. 19ویں قسط کو یہیں پہ جناب ختم کرتے ہیں. اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ جو آخری بات سلما نے کی ہے، جو پوائنٹ اٹھایا، تو صورتحال یہ ہے جناب، وہاں پہ سڑکوں پہ آپ کو جو وہاں کی جو مین روڈز ہیں وہاں پہ آپ کو عرب کافی زیادہ ملیں گے، خاص طور پہ عمر رسیدہ عرب، جن کے پاس جناب ایک سیکٹری ادھر ایک سیکٹری ادھر، جس نے ہاتھ میں کوئی بریف کیس پکڑا ہوا ہے وہ جناب ادھر ادھر جاتیاں مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ ادھر شادیوں کے لیے آتے ہیں. شادیوں کے لیے اس لیے آتے ہیں کیونکہ بوسنیا کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت زیادہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے جیسا کہ سلما نے کہا ہے. تو کرتے وہ کیا ہیں، اچھا وہاں پہ پراپرٹیز لینے کا بھی فورنرز کے لیے کوئی سخت قانون نہیں ہے. وہ کرتے یہ ہیں، وہاں پہ آپ کو بوسنیا کے اندر شہر سے تھوڑا سا دور کوئی 1 ایکڑ زمین، اب کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جب میں یہ سفر کر رہا تھا تب that was 2014 I think اور 15، تب آپ کو 5,000 یورو میں، جو کہ پاکستانی میرا خیال ہے کہ 7-8 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اس کی 1 ایکڑ زمین، ایک پلاٹ مل جاتا تھا. تو یہ عرب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ وہاں پہ ایک پلاٹ لے کے بڑا اچھا خوبصورت سا، اور کنسٹرکشن وہاں پہ کافی سستی ہے اور کافی معیاری بھی ہے، کیونکہ یورپ میں ہونے کی وجہ سے their construction is very 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 good. ایک تو وہ یورپ کے ساتھ ہے، دوسرا اس پہ کمیونزم کافی دیر رہا ہے and they were very efficient. اس کی وجہ سے وہاں پہ کنسٹرکشن کافی سستی بھی ہے. تو وہ عرب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ زمین لے کے وہاں پہ گھر بناتے ہیں اچھا سا. تو ایک اپنی دوسری تیسری چوتھی شادی کر کے اپنی بیوی کو وہاں پہ رکھتے ہیں اور مزے سے
روپے پیسے کی انہیں کمی کوئی نہیں ہے. ان کے کمپیٹیٹر ہیں ٹرکش لوگ. یہ جس جگہ پہ یہ جو مین سٹی سینٹر ہے اولڈ ٹاؤن, سارا صحیح بازار اور یہ مارسلا ٹیٹا اور یہ سارا کچھ, یا یہ دیٹ کمز انڈر دی اولڈ سٹی. یہاں سے اگر آپ جائیں ٹورڈز نوی گھاٹ, نیا جو شہر ہے اس کے درمیان میں یہ نئے اور پرانے شہر کے درمیان میں امریکہ کی ایمبیسی ہے. اس ایمبیسی سے اور جو نیا شہر ہے اس کے درمیان میں یہ پچھلا سارا علاقہ ترکوں کے پاس ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے بزنسز کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اپنے بینکس کھولے ہوئے ہیں. اور پھر ان ترکوں سے آگے چلے جائیں, جو نیا شہر ہے وہاں پہ عربوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. مسجدیں عربوں نے بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ کافی جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کام عرب بہت زیادہ کرتے ہیں, فار دا ویری فیکٹ جو میں نے بھی آپ کو بتایا. ٹرکش جو ہیں یہ ان کی وہاں پہ رسپیکٹ عربوں سے بہت زیادہ ہے. لیکن اوبیسلی آن انڈیویجول لیول ٹرکش لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اپنے بزنسز کھولے ہوئے ہیں, ان کی اپنی دکانیں ہیں, ان کی اپنی زبانوں میں, دکانوں کے باہر ان کے اپنے وہ سائن وغیرہ ان کی ٹرکش زبان میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. بوسنیا کے اندر عربوں سے زیادہ جو رسپیکٹ ہے, سب سے زیادہ جو وہ رسپیکٹ ہے وہ ترکوں کی ہے, ترکوں کے بعد پاکستانیوں کی ہے. اور عربوں کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ضرورت کا رشتہ ہے, وہ بھی خاص طور پہ یہ جو وہ شادیاں وغیرہ وہ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور سلمیٰ جو ہے وہ اس وقت تقریباً کوئی 30 کے شروع میں تھی, کوئی 31 32 33, جو کہ ایک شادی کے مطلب شادی عورت کے لیے ایک بڑی عمر ہے شادی کے لیے. تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ سلمیٰ بھی کسی عرب, اچھا ایک اور ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک تو چاہتے ہیں کہ عرب جو ہمارا ہونے والا شوہر ہے وہ عرب بھی ہو, اور تھوڑا سا دیکھنے میں بھی کچھ یورپین ٹچ اس کے اندر ہو, گورا چٹا ٹائپ ہو. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی جو ہے خواتین کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں, لیکن وہ ایک ٹرینڈ وہ چلا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. دوز ور دا ڈیز ہے. تو انشاءاللہ اگلی 20ویں قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.